اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا کہ بہت سے سیرت کے ایسے پہلو ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہیں۔ جب خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کوئی دائرہ ایمان میں آنے والا نہیں ہے، تو اب آہستہ آہستہ کشتی بنانے کا انتظام کریے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا سلسلہ ملأ عام میں شروع کر دیا۔ سب کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سب کے سامنے کیوں ہو رہا ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ خالق کائنات اتنی اتمام حجت کے بعد پھر بھی لطف و کرم خالق کائنات کا دیکھیں کہ جب تک کشتی تیار ہوتی ہے شاید کوئی اور ایسا ہو جو پلٹ کر آ جائے، اور یہ بھی در واقع ایک مہلت تھی خالق کائنات کی طرف سے مزید کہ شاید کسی کے اندر کوئی ایسی رمق ایمان کی باقی ہو تو وہ آ سکتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اجتماعی مخلوق ہے، کیونکہ ایک انفرادی زندگی ہے اور ایک اجتماعی زندگی ہے۔ اجتماعی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلا عنصر انسان کے اندر خود اجتماعی زندگی کا ہے۔ البتہ آپ جا کر تفسیر المیزان میں مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اجتماعی زندگی بشر کی کہ جس پر یہ اصلاً استوار ہے انسانی زندگی، وہ اجتماعی زندگی ہے۔ اب یہ اجتماعی زندگی انسان کے لیے فطری ہے یا جبری ہے، اب وہ جا کر خود مطالعہ کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں پہ اس سے چونکہ بات سے مربوط نہیں ہے اس لیے فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ بالآخر اجتماعی زندگی ہے۔ معنی کر دوں پہلے، اجتماعی زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مل بیٹھ کر کسی کام کو انجام دینا۔ مل بیٹھنے کا نام اجتماعی زندگی نہیں ہے۔ اجتماعی اور معاشرتی زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے سارے کام تنہا انجام نہیں دے سکتا۔ جب تک کہ دوسروں کا تعاون شامل نہ ہو یہ انسان ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ بس اجتماعی اور معاشرتی زندگی یوں ہے کہ اگر دوسروں کا تعاون شامل حال نہ ہو وہ خود بھی نابود ہو جائیں گے اور یہ بقیہ افراد بھی نابود ہو جائیں گے۔ انسانی زندگی کو آگے چلانے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون ضروری ہے۔ اجتماعی سے مراد یہ ہے، وَإِلَّا اگر مل بیٹھ کر ایک جگہ اکٹھے ہونا ہو تو وہ حیوانوں میں بھی ہے، لیکن حیوانوں کی زندگی اجتماعی نہیں ہے۔ یعنی ایک نوع اگر حیوان کی مر جاتی ہے تو دوسری نوع سے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن انسان یوں نہیں ہے کہ اگر ایک طبقہ انسانیت کا اپنی ذمہ داریاں انجام نہ دے تو دوسرے افراد بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے تاکہ خود بھی زندہ رہیں اور دوسرے بھی زندہ رہیں۔ ضمناً یہ اجتماعی یا معاشرتی زندگی آیا فطری ہے یا جبری ہے، طبیعی ہے؟ انشاءاللہ آپ جا کر المیزان میں مطالعہ کر سکتے ہیں، اگر مناسبت ہوئی وہاں پہ عرض کریں گے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جو کشتی ملأ عام میں بنانا شروع کی تو دوسروں کے تعاون سے بنانا شروع کی۔ ایک فلسفہ اس کا یہ تھا مہلت مل جائے دوسروں کو، دوسرا فلسفہ یہ تھا کہ امور اجتماعی میں انسان دوسروں کے تعاون کے بغیر کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ آپ جاتے ہیں معاشرے میں ہدایت کرنے کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ وابستہ ہیں کئی ایک لوگوں سے،
جب تک ان کا تعاون شامل حال نہیں رہے گا آپ تنہا پیغام ہدایت کو نہیں پہنچا سکتے۔ اگر دوسروں کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے اجتماعی بننا ہے۔ اجتماعی کاموں میں اور انفرادی کاموں میں فرق یہ ہے کہ انفرادی کام اگر انسان اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے انفرادی کام انجام دیتا ہے تو ان کا فائدہ فقط اسی کی ذات کو ہوتا ہے، اور اس ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو اسلام نے روح رواں ذکر کی ہے وہ یہ ہے افضل الزہد اخفاء الزہد۔ آپ جس کمال پہ بھی جانا چاہتے ہیں انفرادی زندگی میں، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ حسنات کو، کمالات کو اور پیغام ہدایت کو دوسروں پہ عیاں نہ کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب خالق کائنات کی بارگاہ میں جب آپ تنہا آتے ہیں اور اس تنہائی میں جن کمالات کو آپ طے کرتے ہیں وہ رابطہ آپ کا اور خدا کا خالص ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہے کہ افضل الزہد اخفاء الزہد، لیکن اجتماعی زندگی کا پہلا رکن یہ ہے کہ اگر اجتماعی کام کر رہے ہیں تو بالکل اس کے برعکس کہ عیاں ہو، سب پہ برملا ہو، سب کے لیے ہو، یعنی یہاں پہ وہ تظاہر ہے جس کو انجام دینا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ تظاہر نہیں کریں گے اجتماعیات میں، معاشرتی زندگی میں، آپ کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا دینی کاموں میں پہلے یہ تشخیص دیں کہ یہ کام میرا انفرادی ہے یا اجتماعی۔ اگر انفرادی ہے بھلے آپ کی ذات سے مربوط ہے، آپ چھپا کے رکھیں، لیکن اگر اجتماعی کام ہے تو اجتماعی کاموں میں دوسروں کا تعاون شامل ہے، وہاں پہ تظاہر بھی ہے، اور تظاہر بھی برا نہیں ہے، البتہ نیت انسان کی خالص ہونی چاہیے خدا کے لیے، لیکن کام ایسے کریں جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوں، کسی پہ مخفی نہ ہو۔ یہاں پہ مخفی کاری نہیں ہوتی۔ ایک نمونہ عرض کروں، امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ رکتے ہیں اور وہ معروف شاعر فرزدق جب آتے ہیں ایک جگہ پہ تو کوفے کے حالات امام علیہ السلام نے دریافت کرنا چاہے، تو اس نے آ کے کہا کہ میں تنہائی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام نے کہا نا، یہ سب محرم راز ہیں، کیونکہ کام ایسا کر رہے ہیں معاشرتی اور اجتماعی جس کا فائدہ قیامت تک رہے گا، اور اس فائدے کے پیش نظر امام علیہ السلام نے کہا یہ سب ایک ہی ہیں، اجتماع میں سب کار خیر میں شریک ہیں، پنہان کاری وہاں پہ معنی نہیں رکھتی ہے، سب کے سامنے آیا ہوں، واضح راستہ ہو، واضح موقف ہو، اور اس موقف کی سربلندی کے لیے سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ مل کر وہ کام انجام دیں۔ لہذا بعض اجتماعی کام ہیں بشریت کے اندر، وہاں پہ اخفاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ اخفاء کرنا شاید منافقت کا پہلو ہو۔ لہذا جب اجتماعی کاموں میں آتے ہیں بالکل صاف شفاف کھلا برملا، اپنے حسنات کو آگے بڑھانے کے لیے، معاشرے کی پیش رفت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ برملا ہو کر کام کو آگے بڑھائیں۔ ایک بات ہے اخلاقیات میں بھی ہے اور حدیثی اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے بڑی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اجتماعی کاموں کو برملا انجام دینا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بعض ایسے کام ہیں کہ جن کو اگر آپ برملا انجام نہیں دیتے، معاشرہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا۔ معاشرے کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے بعض کاموں میں تظاہر کرنا ضروری ہے، اور وہ کام فقط اجتماعی ہیں، مثلا جہاد، شرکت در نماز جمعہ، حضور در مساجد۔ البتہ یہ بعنوان نمونہ ہے، نہ یہ کہ منحصر ہیں اسی میں۔ مسجد میں حاضر ہونے کے لیے بہت زیادہ تاکیدات ہیں، بہت زیادہ اس پہ ثواب بھی مترتب کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ افضل الزہد اخفاء الزہد، چھپا کے زہد کو انجام دیں، لیکن یہاں پہ کہا برملا کریں۔ کیوں برملا کریں؟ کہا اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ آپ کا کام انفرادی نہیں ہے، جب آپ یہ کام انجام دیتے ہیں آپ معاشرے کے لیے آئیڈیل بن جاتے ہیں، معاشرہ آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس غرض سے جب اجتماعی کاموں کو انجام دیتے ہیں تو یہاں پہ وہ تظاہر ہونا چاہیے، اس عنوان سے کہ آپ اسوہ ہیں، آپ آئیڈیل ہیں، آپ مقتدا ہیں، لوگ آپ کے پیچھے آنا چاہ رہے ہیں۔
حضرت امیر المومنین سے بھی ایک روایت ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بھی ہے، اور وہ دونوں اسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ سے ہے تحف العقول میں 235 نمبر صفحے پہ، روایت بڑی طولانی ہے، میں فقط اس کا ایک حصہ ذکر کرتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں من ادام الاختلاف الی المسجد، جو شخص مسلسل مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، اختلاف اس کا معنی رفت و آمد ہے، آنا جانا، اختلاف اردو والا نہیں ہے، جھگڑے والا نہیں ہے، اختلاف یعنی آنا جانا، جیسے عربی میں اختلاف اللیل والنہار، یعنی دن اور رات ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی تسلسل کے ساتھ یہ کام جاری ہے، اس کا معنی جھگڑا نہیں ہے کہ لیل و نہار میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نا، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ من ادام الاختلاف الی المسجد اصاب احدى ثمان، 8 فوائد میں سے ایک حتماً اس کو ملے گا۔ البتہ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک یقینی ہے، وہ بقیہ کیا؟ وہ ممکن ہے 8 کے 8 مل جائیں، ممکن ہے 4 ملیں، ممکن ہے 5 3 2، لیکن کا ایک سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگا، یعنی ایک فائدہ حتماً اس پہ مترتب ہوگا۔ اب وہ روایت خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کا سلسلہ مسجد میں آنا جانا رہے گا اور لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ برقرار ہوگا، لوگوں کے اندر تعارف ہوگا، اس تعارف کے نتیجے میں، شناخت کے نتیجے میں آپ کی ایک اجتماعی شخصیت وجود میں آئے گی۔ اس اجتماعی شخصیت کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو حفظ ظاہر کرنا پڑتا ہے، حفظ تظاہر کی خاطر آپ بعض کاموں سے اجتناب کریں گے۔ ان میں سے آخری امام مجتبیٰ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاءً أَوْ خَشْيَةً، کہ آپ کبھی اپنے دامن کو آلودہ نہیں ہونے دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب ایک معاشرے میں رہتا ہے، جب لوگ اس کو پہچانتے ہیں اور اچھائی کے ساتھ جب اس کو پہچانتے ہیں، تو اس اچھائی کو محفوظ رکھنے کے لیے بالآخر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب اس کے لیے امام علیہ السلام نے 2 سلسلہ ذکر، یا حیاءً یا خشیتاً۔ حیاءً یا خشیتاً کا معنی یہ ہے کہ یا انسان کے اندر حیا اور عفت جو اسی مسجد میں آنے جانے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اس حیا اور عفت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے دامن کو گناہ سے بچائے گا، یا بالآخر مسجد میں آنے جانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خشیت خدا آ ہی جاتی ہے، بس یقیناً اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ایک اہم ترین فائدہ ہے فریضہ نماز کو مسجد میں انجام دینے کا، اور آپ دیکھتے بھی ہیں چہ بسا کے، البتہ فوائد بہت زیادہ، 7 فائدے پہلے امام علیہ السلام نے ذکر کیے، میں ان سے اعراض کر رہا ہوں، چونکہ بات سے فعلاً مربوط نہیں ہے اس لیے اس سے اعراض کر رہا ہوں۔ اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں انسان کے لیے یہ ہے کہ جس معاشرے میں انسان آ جاتا ہے اور جس معاشرے میں اس کا تشخص برقرار ہو جاتا ہے، اب یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اپنے تشخص کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہے انسان کی فطرت میں۔ آپ بعض جگہ پہ بعض کاموں سے آپ اجتناب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، ان کے یہاں ہمارا ایک تشخص ہے، ایک وقار ہے، ایک ہماری شخصیت ہے ان کے سامنے، اب اس شخصیت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے دامن کو گناہوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ یہ اجتماعیت کا پہلا سبب ہے کہ اجتماعیت کی بنیاد پہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ آغا اگر کوئی اور فائدہ نہ ہو مسجد میں جانے کا، بہشت نہ ملے، حور العین نہ ملے، لقاء اللہ کی منزل نہ ملے، کم از کم انسان کی دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے، عزت اور آبرو سے زندگی خود بھی بسر کرتا ہے، اور اس عزت اور آبرو کو دوسروں کے لیے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ یعنی آپ بقیہ فوائد سے صرف نظر کریں، البتہ وہ انسان کی معرفت پہ، جتنی معرفت ہوگی ویسے وہ مراتب ملیں گے، لیکن یہ اہم ترین رکن دنیاوی زندگی میں کہ انسان اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ دوسری روایت امیر المومنین سے ہے، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ 482، حتماً ان روایات کی طرف مراجعہ کریں، چونکہ بسا اوقات ایک ایسا نقطہ کہ جیسے انسان بیان کرنے والا ممکن ہے غافل ہو، اور مطالعہ کرنے والا خالق کی کائنات کی نگاہ میں اگر برگزیدہ ہے تو ایسے گوشے خالق کھول دیتا ہے الہامی صورت میں کہ کئی ایک راستے انسان پر کھل جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، اور ترجیح دی امام علیہ السلام نے، امام معصوم فرماتے ہیں الجلسۃ فی الجامع،
خیر لی من الجلسۃ فی الجنہ، یعنی اگر امیر المومنین کو مخیر کیا جائے کہ آپ یا مسجد میں تشریف فرما ہوں یا بہشت کے اندر تشریف فرما ہوں، ان دو موارد میں کس کو مقدم کریں گے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ مسجد جامع میں بیٹھنا میرے لیے بہت بہتر ہے نسبت اس کے کہ میں بہشت میں جا کے اقامت کروں یا وہاں پہ بیٹھ جاؤں۔ یعنی جو بہشت میں بیٹھنے کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، مسجد جامع میں بیٹھنے کو ترجیح دے رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی حکمت ہے اس کے اندر جس کی بنیاد پہ معصوم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر میرے لیے یہ راستہ اپنانا بہت بہتر ہے نسبت اس کے کہ مجھے بہشت میں جائے گزین کر دیا جائے۔ کیوں؟ علت بھی ذکر کر دی امام علیہ السلام نے ذیل میں، لأن الجنت فیہا رضا نفسی، اگر میں جنت میں چلا جاؤں تو وہاں پہ کیا ہے؟ میری ذاتی خوشی ہے، ذاتی رضایت کا سبب ہے، میں خود راضی ہوں اس سے۔ ایک ایسی زندگی ہے جس سے فقط خوشی، لطف، لذت مجھے ملے گی۔ لیکن والجامع فیہ رضا ربی، مسجد جامع میں اگر میں بیٹھتا ہوں تو اس میں پروردگار کی رضایت شامل ہے، اور جب معاملہ دائر ہو جائے حب نفس میں اور رضایت پروردگار میں، رضایت پروردگار مقدم ہے۔ خوب کیوں وہاں پہ رضا نفس ہے اور یہاں پہ رضا رب ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اوائل اسلام میں مسجد ایک سنگر ہوتا تھا اسلام کو بچانے کا۔ مسجد وہ جگہ تھی جس میں اسلام کے اقتصادیات بھی بیان ہوتے تھے، اسلام کی سیاست بھی وہیں سے جنم لیتی تھی، اور مسجد سے ہی مسلمین کی مشکلات حل ہوا کرتی تھیں، کیونکہ ایک اجتماعی زندگی میں یہی ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی یہی چیز تھی، لوگوں کی مشکل ہو مسجد میں حل ہوتی ہے، جھگڑے ہوں مسجد میں حل ہوتے ہیں، مال کی مشکل ہو وہ بھی وہیں پہ حل ہوتی ہے، جہاد پہ جانا ہو وہ بھی وہیں پہ برنامہ ریزی ہوا کرتی تھی، سیاسی مسائل اگر آتے تھے وہ بھی مسجد میں حل ہوتے تھے۔ بس مسجد ایک مرکز ہے، ایک جامعیت ہے، اور جامع اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ جامعیت ہے اس کے اندر، اور اجتماعی جتنی مشکلات ہیں وہ مسجد میں حل ہوا کرتی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کی زندگی انفرادی زندگی ہے، وہاں پہ اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں پہ فقط حب نفس ہے۔ یعنی جو بھی بہشت میں جائے گا، بہشت میں اس کی زندگی دوسروں پہ وابستہ نہیں ہے، دوسرے جہاں پہ بھی ہوں وہ اپنی لذات میں ہے، اور یہ انسان جو بہشت میں جا چکا ہے یہ اپنی لذت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہاں پہ اجتماعی زندگی نہیں، ساری انفرادی زندگی ہے۔ کوئی میری زندگی کا عکس العمل دوسروں پہ ظاہر نہیں ہوگا، اور دوسروں کی زندگی بھی ہمارے اوپر کوئی مؤثر نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کی انفرادی زندگی نہیں ہے، بلکہ اجتماعی زندگی ہے۔ یعنی میرا ہر عمل، میرا ہر کردار، میرا ہر رول دوسروں کی زندگی میں مؤثر ہے، اور اس تاثیر کی بنیاد پر جب میں خود دین پہ نہیں چلوں گا، دوسرے مجھے دیکھ کر ایسا ایسا دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ لہذا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کی ذمہ داریوں کے مسائل میں جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جی ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا نیوٹرل ہونا آپ کے لیے فقط نقصان دہ نہیں ہے، کئی ایک لوگوں کے لیے ذلت کا سبب بنتا ہے۔ لہذا اسلام کے اندر نیوٹرل والا پہلو ہے ہی نہیں آگا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، یہ کریں گے۔ ہاں، جہاں پہ باطل ہے ہر دو طرف، یعنی دو گروہ ہیں دونوں باطل پہ ہیں، وہاں پہ آپ کیا کریں؟ حتماً ایک کا ساتھ دیں؟ نہ، وہاں پہ آپ بالکل ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس کا مطلب نیوٹرل ہونے کا معنی ہے نہ اس کو کہیں نہ اس کو کہیں، اور چپ ساتھ لینا۔ چپ ساتھ لینے کا معنی یہ نہیں ہے، اگر وہ دونوں باطل پہ ہیں تو یہ اعلان کریں میرا کسی سے تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے جو نہج البلاغہ میں ہے، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، یہ فتنوں میں ہے، جب فتنے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ فتنے ہدایت کے لیے نہیں ہوتے ہیں، فتنے ہمیشہ ضلالت اور گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر دو فرقے اور دو طبقے اور دو گروہ دونوں ہی ضلالت کا سبب بن رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کیسے ہوں؟ آپ استعمال نہ ہوں وہاں پہ، یعنی کوئی بھی آپ کو استعمال نہ کرنے پائے، خصوصاً دین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن جہاں پہ حق اور باطل کی بات آ جائے وہاں پہ تو بے طریق اولا نیوٹرل بننا جائز نہیں ہے، جس طرح تاریخ میں ہوا ہے، ایک طرف صریح حق اور ایک طرف صریح باطل، اور بعض لوگوں نے اپنے آپ پہ
یہ نیوٹرل ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، یہاں پہ نہیں ہے۔ اور تاریخی نمونہ بھی اگر یاد کرنے تو مشکل نہیں ہے، ایک طرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور ایک طرف حاکم شام ہے، اور بیچ میں ایک کردار ہے ابو موسیٰ اشعری جو نیوٹرل بن کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ نیوٹرل بنا کہاں سے آیا ہے؟ جب حق اور باطل آپس میں ٹکرا جائیں تو وہاں پہ آپ کی ذمہ داری حق کا ساتھ دینا، وہاں پہ یہ کہیں کہ نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں پہ نیوٹرل بن کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ انسان کے پاس بصیرت ہونی چاہیے کہ اگر دو گروہ آپس میں آ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ایک یقیناً حق پہ ہے اور دوسرا باطل پہ ہے، وہاں پہ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن اگر دونوں باطل پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ نیوٹرل اس معنی میں ہو کہ آپ کا تعلق کسی سے نہیں ہونا چاہیے، اور عملی طور پہ آپ یہ ثابت کریں کہ ہمارا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی لنک نہیں ہے، اور یہی عملی ثبوت دینا یہ بھی نیوٹرل پنا نہیں ہے، یہ خود ایک اقدام عملی ہے کہ جو آپ ثابت کرتے ہیں کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر مشکلات لوگوں کی حل ہوتی ہیں، اور وہ جب میں مسجد میں بیٹھتا ہوں تو ہر معاشرے کی مشکل کو میں سمجھتا بھی ہوں اور حل بھی کر سکتا ہوں۔ اگر مسجد میرے حوالے کر دی جاتی تو میں سارے معاشرے کی مشکلات حل کر دیتا، حتیٰ یہودیوں کی مشکلات ان کی کتابوں سے، عیسائیوں کی مشکلات ان کی کتابوں سے، مسلمانوں کی مشکلات قرآن کے ذریعے سے۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ امیر المومنین نے مجبور نہیں کیا کہ حتماً تم مسلمان ہی ہو، نہ تم اپنے دین پہ رہو۔ ہاں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی خوبصورتی کو بیان کریں، اور آپ کے مذاہب میں جو بطلان آ گیا اس کو برملا کریں، اس کے بعد اختیار آپ پہ ہے کہ آپ اس کو اپنائیں یا اس کو اپنائیں، لیکن اتنی صلاحیت ہونی چاہیے اس کے اندر کہ وہ جو باطل کو نمایاں کر سکے اور حق کو بھی نمایاں کر سکے۔ ہم چہ بسا نہ باطل کو برملا انداز سے بیان کر پاتے ہیں اور نہ ہی باطل کو، خوب صاف شفاف راستہ بیان کریں۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی یہ دونوں برملا ہونے چاہیے۔ حق کا راستہ بالکل صاف اور شفاف، بطلان کا راستہ بھی صاف اور شفاف۔ آپ کا کام فقط یہ، یعنی یہاں پہ لگی لپٹی سے کام نہیں لیں۔ جب بات ہے بیان کی، تبیین کی، تو تبیین کے مرحلے میں آ کر آپ حق کو جس طرح سے آیا اسی طرح بیان کریں اور باطل جس طرح سے آیا اس کو بیان کریں۔ اس کے بعد پھر معاشرے کو اختیار ہے کہ وہ جس کو اپنانا چاہے وہ اپنا سکتا ہے۔ بس معاشرتی زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے مل جل کر حسنات کو روایت دیں معاشرے میں، دو ان اجتماعی زندگی میں حسنات کو برملا انجام دیں، اور برملا انجام دینے سے لوگوں کے لیے راستے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب نجات امت کا اہتمام کیا تو چھپ کے نہیں کیا، برملا کیا، سب کو شریک بھی بنایا اور شرکت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا کہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر رہا، یہ سب مل کر بشریت کی ہدایت اور بشریت کی نجات کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ تھا کہ جب آپ معاشرتی مشکلات کا شکار ہوں تو وہاں پہ دفاعی پوزیشن بھی آپ کی اجتماعی ہونی چاہیے۔ اگر معاشرے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ان مشکلات کا دفاع کرنا بھی انفرادی زندگی کا وظیفہ نہیں ہے، یہ اجتماعی زندگی کی مشکل ہے۔ مثلا ایک نمونہ عرض کروں، پاکستان میں یہ ہوا ہے، پاکستان میں ایک فتنہ اٹھا بنام شہادت ثالثہ در تشہد۔ اب وہ آپ نے دیکھا کہ تشیع دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ ایک اجتماعی زندگی کی مشکل تھی۔ اجتماعی زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا دفاعی بھی اجتماعی صورت میں ہوتا ہے، انفرادی صورت میں نہیں ہوتا۔ آپ انفرادی صورت میں آپ کر کے دیکھ لیں، آپ نے اس فتنے کو نہ ختم کیا ہے نہ ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو نظام خداوند عالم نے مقرر کیا وہ یہ تھا کہ معاشرتی اور اجتماعی مشکلات کا جب دفاع کرنا ہو وہ بھی اجتماعی اور معاشرتی شکل میں ہے۔ اگر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جتنے علماء تھے وہ سارے متفق ہو کر ایک فیصلہ کرتے، یہ مشکل حل ہو جاتی۔ کیونکہ اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ اکٹھے نہیں ہوئے، ہر ایک نے اپنی لائن اختیار کی، اپنے اپنے مقاصد کی صلاح اس کے مطابق۔ وہ ایک نے کیا کہا، جی اگر فتوے ہیں تو پھر آپ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ خوب بعضوں نے ان کے فتووں کا سہارا لیا، بعض نے ان کے فتووں کا سہارا لیا۔ یہاں پہ فتووں کا سہارا لینا معقول نہیں تھا،
یہ ایک مشکل کھڑی ہوئی ہے قوم میں، اور اس مشکل سے تشیع کا وقار زیر سوال جا رہا تھا، پوری تشیع زیر سوال جا رہی تھی، اور جہاں پہ تشیع کو اجتماعی صورت میں مشکل ہو، وہ اسلام نے کہا کہ آپ کا دفاع بھی اجتماعی ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ اجتماعی نہیں تھا، لہذا کیا ہوا ہے، مشکل اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ اس مشکل کو مٹانے کے لیے اگر ہم نے وہی دینی اور قرآنی اور الہی راستہ اپنایا ہوتا، یہ مشکل حل ہو گئی ہوتی۔ بس یہ ذہن میں رہے، یہ ایک نمونہ عرض کیا، واللہ اس سے اور بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا آپ یہ کہیں کہ جب اجتماعی مشکلات آتی ہیں تو میں انفرادی صورت میں اس کا دفاع کر سکوں گا یا اس کو بچا لوں گا، نہ، یہ ممکن نہیں، اور نہ وہ ہوتا بھی نہیں ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، نہیں ہو پائے گا۔ اجتماعی مشکلات اجتماعی دفاع سے محفوظ رہتی ہیں۔ اور آخری کہ اجتماع کا وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اجتماعی صورت میں، معاشرتی صورت میں پھیلانے میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کیا اور دفاع کرنے میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نجات ہے اجتماعی۔ قرآن کی آیات ہیں بہت زیادہ اس عنوان سے کہ قیامت کے دن بعض لوگ انفرادی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور بعض ایسے ہیں جو اجتماعی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اجتماعی سے مراد یعنی اگر گروہ مل کر ایک فساد کو رواج دیتے ہیں تو انفرادی عذاب سے ہٹ کر قیامت کے دن اس پورے مجموعے کو مشخص کر کے پوری بشریت کے سامنے برملا کیا جائے گا، انفرادی زندگی سے ہٹ کے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ زمر کی آیات ہیں، وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، زمر کہتے ہیں گروہ کو، ایک مجموعے کو، ٹولے کو، اس پورے ٹولے کو اٹھا لو۔ کیوں کیا؟ کہ انہوں نے دنیا میں گناہ بھی اجتماعی شکل میں، ٹولے کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں انجام دیے تھے، گروہ بن کر انہوں نے بدعات انجام دی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی ایک فرد کا اگر گناہ ہو تو آدمی کہتا ہے بھئی شخصی گناہ ہے، لہٰذا انسان اس کے پیچھے نہیں جاتا، لیکن ایک گروہ مل کر جب ایک گناہ کے پیچھے چلتا ہے تو لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بن جاتا ہے۔ یار اگر یہ گناہ ہوتا تو یہ سارے ایک ساتھ کیوں انجام دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہم لوگ بھی؟ بھئی اگر یہ چیز بری تھی تو اس نے بھی انجام دی، اس نے بھی انجام دی، سب مل کر یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ بس اس کا مطلب ہے کہ اجتماع کے اندر ایک تاثیر ہے، مثبت صورت میں بھی اور منفی صورت میں بھی۔ مثبت میں بھی اگر آپ گروہ بن کر ایک سنت حسنہ کا آغاز کرتے ہیں تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یار یہ سب پاکیزہ ہیں، سب دیندار ہیں اور سب مل کر یہ کام انجام دے، اس کا مطلب ہے یقیناً اس کے اندر کوئی وجہ ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی فلسفہ ہے۔ پس اگر پہلے مرحلے میں اجتماعی زندگی ہم نے تشکیل دی، اجتماعی زندگی کو برملا انجام دیا، اور اجتماعی مشکلات کو اجتماعی صورت میں آپ نے ڈیفنس کیا، دفاع کیا، نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی اجتماعی نجات کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ یہ سارے کام حضرت نوح علیہ السلام نے اسی تناظر میں انجام دیے، سب نے مل کر ہدایت کی کشتی کا انتظام کیا، سب شریک تھے اجتماعی بن کر، اس کام کو برملا انجام دیا، اور جو مشکلات نہیں سب نے مول لیں۔ اور وہ مشکلات کیا تھیں؟ انشاءاللہ بعد والے جلسے میں عرض ہوگا کہ جب بھی گزرتے تھے تو سب سے پہلا تانا یہ لگاتے تھے کہ اے نوح پہلے تو کسان تھا، پھر تو بڑھئی بن گیا، اب تو ملاح بننے جا رہا ہے، کیا ہے تو خدا کی طرف سے کس کام کے لیے آیا ہے؟ بار بار زخم زبان لگانا، وہ سب یعنی فقط نوح علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، وہ جتنے اس کام میں شریک تھے سب کے لیے تھا، اور سب نے مل کر کیا کیا؟ سب نے مل کر اس کا دفاع کیا۔ نتیجہ یہ ہو کہ خالق کائنات نے اسی ہدایت کے سامان کو بعنوان اسوہ قیامت تک کے لیے بیان کیا ہے کہ آج بھی اگر آپ اس مرحلے میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی آپ کے لیے میسر ہے، اور وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کو محدود پیمانے میں نہیں بھیجا۔ انسان من البدو الی الختم، یعنی ابتدا سے قیامت تک اس پورے دورانیے میں اگر یہ انسان اپنے آپ کو حاضر کرنا چاہتا ہے تو خالق کائنات نے اس کے لیے زمینہ فراہم کیا ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پہ آج اس زمانے میں اگر آئے ہیں تو 40 سال 50 سال 60 سال کی یہ زندگی ہماری اور ہم اسی میں محدود ہیں، نہیں،
آپ اگر چاہیں اپنی زندگی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اپنے آپ کو اس پورے زمانے میں بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسنات کی دنیا ہو یا گناہوں کی زندگی ہو، ہر دو زندگی میں انسان اپنے اس محدود زمانے میں محدود نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے آپ کو وسعت دینا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، آپ ہر زمانے میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ کیسے کہ مطلب ابھی تو ہم اس زمانے میں ہیں، اگر ہم امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہو تو کیسے اپنے آپ کو اس زمانے کے ساتھ منسلک کریں؟ کہ اس زمانے کی جو خصوصیات تھیں ان کو آپ اس زمانے میں اپنا کر اس زمانے میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ خود حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو مشکلات تھیں دین کی طرف، یعنی دو ہی راستے تھے، یا ہدایت کا راستہ تھا یا ضلالت کا راستہ تھا۔ وہ جو ہدایت کا راستہ اس صورت میں ظاہر ہوا تھا، آپ نہیں ہیں اس زمانے میں، لیکن وہ خصوصیات آج بھی آپ اپنا سکتے ہیں، اور ان خصوصیات کو اپنانے کے بعد آپ کو زمانے میں بھی معشور کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اب وہ جو زیارت نامے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، لیکن راستہ ہے زیارت ناموں میں کیا ہوا؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ یہی آپ کا جملہ آپ کی زبان سے جو صادر ہوتا ہے، اے کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا اور اس حسنے سے اپنے آپ کو ہمکنار کر سکتا تھا۔ یہی خواہش اور یہی لیتا اور یہی تمنی کا اظہار کرنا خالق کائنات فرماتا ہے اس کو زمانے کے ساتھ وابستہ کر دو۔ یعنی آج بھی اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس اجتماعی زندگی میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ کام جو انہوں نے انجام دیا تھا یا عملاً انجام دے، یا حد عقل یہ کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں بھی اس کام میں شریک ہوتا، کہ اسی شرکت سے آپ کو زمانے میں مشہور کر دیا جائے گا۔ روایت ہے ظاہر امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، تحف العقول میں صفحہ نمبر 456، معصوم فرماتے ہیں من غاب عن امر، کلی بات ہے، جو بھی کسی معاملے میں غائب ہوتا ہے، یہ امر وہ نہیں ہے جس سے معنی حکم ہوتا ہے، یہ امر بے معنی شے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امر دو معنی میں ہوتا ہے، ایک امر بے معنی حکم جس کی جمع اوامر استعمال ہوتی ہے، اور ایک امر بے معنی شے ہے، حادثہ واقعہ جس کی جمع امور استعمال ہوتی ہے۔ یہ امر بے معنی شے ہے کہ من غاب عن امر، جو کسی واقعے میں غائب ہو، واقعہ رونما ہوا، حادثہ ہوا، لیکن یہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، خوب بعد میں قانون کلی فرضیہ، اس واقعے پر یہ اظہار رضایت کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کانا کمن شاہدہ، یہ شخص اس کی مانند ہے جو وہاں پہ موجود تھا۔ اب یہ قانون کلی یعنی سنت الہی ہے جس کو معصوم نے ذکر کیا ہے۔ اب وہ حادثہ مثبت ہو تو بھی آپ وہاں پہ موجود ہیں، اور اگر حادثہ منفی ہے تو بھی آپ وہاں پہ موجود ہیں۔ لہٰذا زیارات کے باب میں آپ جا کر کہتے ہیں جہاں پہ متعدد طبقات پہ آپ لعنت کرتے ہیں، پہلے جو ظالمین ہیں کربلا میں ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں، جو قاتلین ہیں کربلا میں ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور ایک گروہ وہ جو وہاں پہ نہیں تھا لیکن انہوں نے سنا، سننے کے بعد انہوں نے ظالم اور قاتل طبقے کی حمایت کی، ان کے ساتھ اعلان رضایت کیا، کہ یہ بھی ان میں شامل ہیں۔ لہٰذا آپ کہتے ہیں لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، یہ بھی اس گروہ میں شامل ہے۔ یعنی دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، آپ تمام تر ادوار میں آپ چلے جائیں، جس معصوم کی سیرت آپ پڑھ کر یہ اظہار کرتے ہیں کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا اور میں بھی یہی رویہ اپناتا جو معصوم نے اپنایا ہے، خالق فرماتا ہے کہ اس کو زمانے کے ساتھ محشور کر کے اس کے وجود کے اندر اتنی وسعت پیدا کرو کہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کر بشریت ارتزاق کرے۔ لہذا خالق کی کائنات نے آپ کو محدود زمانے کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ خالق نے جب آپ کو اتنی وسعت عطا کی ہے، اس وسعت کو محدود کیوں کرتے ہو؟ وسعت کتنی ہو، نہ فقط یہ کہ ہم اس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ آپ آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے مثبت حالات ہیں آپ اس میں اپنے آپ کو ڈال کر قیامت کے دن جب آپ کا وجود جمعی اور بسیط اور وسیع وجود جب پوری کائنات کے سامنے عیاں ہوں تو اس وقت آپ محدود پیمانے میں حسنات کی جگہ پہ کھڑے ہوئے دکھائی نہ دیں، بلکہ آپ کی وسعت ایسی ہو کہ بشریت کے اوپر آپ سایہ کر رہے ہوں، سایہ ڈال رہے ہوں، آپ کے سائے میں کتنی بشریت سانس لے رہی ہو۔ مثال عرض کروں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے،
یعنی ہماری خلقت یوں ہے. دیکھا ہے کہ بسا اوقات انسان کسی کو چیک کاٹ کے دیتا ہے کاغذ کا, چیک کے اوپر اتنی رقم لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس رقم کو لے کر انسان اپنی زندگی کو چلانا چاہے, اپنی زندگی بھی چلا سکتا ہے, اپنے دوستوں کی زندگی بھی چلا سکتا ہے, مساجد بھی بنا سکتا ہے, مدارس بھی بنا سکتا ہے, کار خیر بھی کر سکتا ہے. کس صورت میں؟ کہ اگر اس چیک کو بینک میں لے جا کے کیش کر لے. اگر اس چیک کو لے جا جس پہ اتنی زیادہ رقم لکھی ہوئی ہے کہ جو آپ کو بھی نجات دے سکتی ہے, آپ کے خاندان کو بھی نجات دے سکتی ہے, آپ کے دین کو بھی نجات دے سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ چیک اگر آپ کے ہاتھ میں رہے گا تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. پھر کیا کریں؟ بینک میں جائیں, بینک میں جا کے چیک کو دیں, اس سے وہ کیش لیں اور کیش لینے کے نتیجے میں یہ کام کرنا شروع کر دیں. ایک یہ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چیک ہے, کاغذ ہے, آپ اس کاغذ کو لے کر, جس طرح یہ بچے ہوتے ہیں وہ جہاز بنا کے ہوا میں اڑانا شروع کر دیتے ہیں, وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اگر کاغذ کا چیک آپ نے اس سے جہاز بنا لیا, جس طرح بچے بناتے ہیں, جہاز بنا کے آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا, وہ سارے کام کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. بس یہ چیک اگر اس کے مطابق زندگی بسر کریں, اتنی زیادہ خدمات آپ انجام دے سکتے ہیں. اور اگر وہ نہ کریں, اس سے غافل ہو جائیں, تو اسی کاغذ سے کشتی بنا کے پانی میں بہا دیں, جہاز بنا کے ہوا میں اڑا دیں, اب وہ اس سے فائدہ نہیں. خالق کائنات نے جو انسان کو دنیا میں بھیجا ہے, جو سرمایہ دیا ہے, کا سرمایہ وہ چیک کی طرح ہے. اگر اس کو کیش کرو تو خود نہیں, نسلوں کی سعادت کا انتظام کر سکتے ہو. اور اگر اس کو کیش نہ کرو, لہو و لعب میں گزار دو, تو وہی کشتی کی طرح پانی میں بنا کے ڈال دو یا جہاز بنا کے ہوا میں ڈال دو. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس زندگی کو کیش کرنے کے لیے کیا کرو؟ کا بینک میں جانا پڑے گا. وہ بینک کیا ہے؟ کا دین ہے. اس زندگی کو دین کے دائرے میں لاؤ, کیش کرو, اس کے سائے میں دیکھو آپ کی زندگی کیسے ہوتی, آپ کی اولاد کی زندگی کیسے ہوتی, معاشرے کی زندگی کیسی ہوتی, دین کتنا پنپتا ہے. اور یہ اختیار آپ کو دیا گیا ہے. اس اختیار کے بل بوتے پہ آپ اپنے آپ کو وسعت زمین و زمان سے فراتر کر سکتے ہیں. نہ فقط اس زمانے کے لیے مخصوص ہے, آپ ہر زمانے میں موجود ہیں. آپ کام ایسا کر جاؤ, اس زندگی کو کیش کرو دین کے سائے میں, اور کیش کرنے کے بعد دیکھو کہ آپ اس زمانے میں محدود نہیں ہوگے. آپ کی وسعتیں اتنی ہوں گی کہ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کے نقش قدم پہ چلیں گی. اور خدا نے یہ علل اعلان کہا ہے. کیا کہا؟ کہ بار بار اپنے لیے دعا کرو. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. معنی کیا ہے؟ کہ ہمیں قرار دے متقین کا امام, یعنی متقین کا امام ہمیں بنا. سیدھا سیدھا ہے. وَجْعَلْنَا, ہمیں قرار دے, ہمیں بنا, لِلْمُتَّقِينَ اماما, متقیوں کے لیے ہمیں امام بنا کہ متقی ہمارے نقش قدم پہ چلیں. اور بعضوں سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی. معنی جب صحیح نہیں ہوا, بات ہضم نہیں ہوئی, کیا کہا؟ یہاں پہ کلمہ مقدر ہے, اور مقدر مان کر اصل پوری روح قرآن چینج کر دی. کیا کہا؟ کہاں پہ ہے عبارت؟ وجعلنا, وجعلنا نہیں ہے, وجعل لنا ہے, لام مقدر ہے. وجعلنا جو قرآن نے کہا, وجعلنا انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ وجعل لنا, لام جا رہا ہے جو مقدر ہے, اور معنی وجعل لنا کیا ہے؟ للمتقین امام, یعنی متقیوں میں سے ہمارے لیے امام بنا. دو توجیہیں کی, ایک وجعلنا, نام لام مقدر ہے, اور وہاں پہ جو للمتقین ہے وہ لام من کے معنی میں ہے. دو توجیہیں کی, اور معنی کیا کہ وجعل لنا من المتقین اماما, متقیوں میں سے ہمارا امام بنا. کیوں ہضم کیوں نہیں ہوتی بات؟ جو قرآن کی تعلیمات ہیں کیوں ہضم نہیں ہوتی ہیں؟ پھر اتنے زیادہ مقدر مان کر کیوں تعلیمات قرآن کو چینج کرتے ہو؟ مگر اس وقت آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس وقت بشریت چل رہی ہے, کون ہے ان کے امام؟ البتہ امام اصطلاحی نہیں, ہاں وہ امامت جو منصب الہی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کار خیر انجام دیے ہیں کہ بعد والی بشریت ان کے کاموں پہ بیٹھ کر انہی کاموں کو انجام دے رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ جس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں وہ آپ کا امام ہے, آپ کا مقتدا ہے, آپ اس کے مقتدی ہیں.
اور یہ مقتدی دونوں ہیں. بعض ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری ہے کہ فجار کے لیے مقتدا بنے ہوئے ہیں، اور بعض ہیں جو متقیوں کے لیے مقتدا بنے ہوئے ہیں، یعنی راستہ دونوں طرف سے. اس وقت آبا انصاف سے بتائیں، آپ جن لوگوں کی کتب پڑھتے ہیں اور پڑھ کر عالم بنتے ہیں، یہ لوگ آپ کے مقتدا ہیں یا نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. اب دونوں طرف سے ہیں. بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کتب ضالہ کی تدوین میں مصروف کی، اور آج ان کی کتب ضالہ پڑھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، وہ ان کے لیے مقتدا بنے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہدایت کا پیغام لے کے آئے تھے، تقویٰ کی منزل پہ آ کر انہوں نے ساری زندگی خرچ کی، خرچ کرنے کے بعد کتابیں لکھی، اور کتابیں لکھنے کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے، اپنے آپ کو مقتدا بنا کے دنیا سے گزر گئے. آج بھی آپ جب آتے ہیں علم اصول میں شیخ انصاری کی کتابیں پڑھتے ہیں، مقتدا ہے آپ کا، امام ہے آپ کا. امام یعنی پیش رو ہے، جس کے نقش قدم پہ چل کر آپ علم میں مجتہد بنتے ہیں. مقاصد شیخ نے لکھی. کتنے ایسے علماء ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی اور اپنے آپ کو بشریت کا مقتدا بنایا ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرے بھی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کتابیں تدوین کی، اور ان کی کتابیں پڑھ کے آج بھی انسان دین سے منحرف ہو رہا ہے. دونوں مقتدا بنے ہوئے ہیں، ایک متقیوں کے لیے بنا ہوا ہے اور ایک فجار کے لیے بنا ہوا ہے. کہا یہ توفیق جو خدا نے ان کو دی ہے، یہ توفیق ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتی کہ ہم بھی ایسا کام کر کے جائیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہمارے نقش قدم پہ چلتی ہوئی ہدایت پا جائیں، ہم متقیوں کے لیے مقتدا بن جائیں. پھر توجیہ نہ کرنی پڑے کہ وجعلنا من المتقین، لام کو بھی من بنا دو اور ناک میں بھی لام مقدر مان لو. نہ، سیدھا سیدھا راستہ ہے قرآن کا. چلو اپنے آپ کو اتنا وسیع بناؤ کہ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کے دسترخوان پہ بیٹھی ہوں. کوئی ایسا کام کر جاؤ اجتماعی شکل میں کہ جب تک آپ کا کام زندہ رہے آپ زندہ رہو، کیونکہ آپ دنیا سے جانے کے بعد اپنے کاموں کی بنیاد پہ زندہ رہیں گے. پس فلسفہ کشتی بنانے کا یہ نہیں تھا کہ چند لکڑیاں جمع کی ہیں اور چند لکڑیاں جمع کر کے ان کی فقط نجات کے، نہ، ابدی نجات کا سامان فراہم کر کے جا رہے ہیں. اور اجتماعیت کا پہلو یہ ہے کہ اس اجتماعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا کریں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. مقدر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا قرآن کی تعلیمات ہے. ہمیں یہ صلاحیت دے کہ متقی جو بعد میں آنے والے ہیں وہ ہمارے نقش قدم پہ چل کر مقام تقویٰ اور مقام کمال کو طے کریں، اور ہماری زندگیوں پہ مشعل راہ بناتے ہوئے آہستہ آہستہ قوموں کے لیے قدوہ، اسوہ اور مقتدا بننے کی صلاحیت پیدا کریں. اور یہ خالق کائنات نے سب کے لیے مقرر کیا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ توفیق مجھے نہیں دی ہے، فلاں کو مل گئی ہے. نہ، توفیق کی جب بات آتی ہے خالق کائنات نے سب کے لیے رکھا ہوا ہے. ہاں، اس توفیق سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو کمر ہمت باندھ لیتا ہے. اور یہ سیرت تربیتی یہ اسی کا ایک نمونہ ہے کہ سب سے پہلے پہچانیں اور پھر اپنی زندگیوں میں وہ تحول ایجاد کریں. اس تحول کے نتیجے میں ایک ایسا کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے نقش قدم پابرجا ہوں، موجود ہوں، اور لوگ اس پہ چل کر اپنی اپنی منزل کو پا لیں. سلسلہ کلام جاری انشاءاللہ بعد میں. الحمدللہ رب العالمین.